عزیز طلباء و طالبات، میں شان علی، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے کمیونٹی ریڈیو 91.2 FM ہلو ہلدوانی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک کتاب جس کا نام ہے BAULN 202 افسانہ 4th سیمسٹر، اس کتاب میں ایک اکائی ہے جس کا نام ہے آنندی، جس کو لکھنے والے جو ادیب ہیں وہ ہیں غلام عباس۔ تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک جو لیکچر دیا تھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ غلام عباس کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کی تصنیفات کو ہم نے سمجھا، ان کی افسانہ نگاری پر بات کی۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کے مشہور افسانہ جس کا نام ہے آنندی، اس کا متن پڑھیں گے، جو اب آنے والے وقت میں ایگزام ہوں گے اس میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو آئیے ہم اس افسانے کے متن کو شروع کرتے ہیں، مطلب ٹیکسٹ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، یعنی شہر سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیرخواہ اور درد مند سمجھے جاتے تھے، نہایت فصاحت سے تقریر کرتے رہے، اور پھر حضرات آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں ناچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفا کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان، یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم عریاں ویسیاؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دل ربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے غازوں، لیونڈروں، زرق ورق ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائشیں کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرمسرت گھر، ان کا راحت کدہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور صاحبان، پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا صحرا انہی کے سر بندھے گا، انہیں بھی صبح شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ کہبائیں ہر وقت 12 ابھرن 16 سنگار کیے ہر راہ رو پر بے حجابانہ نگاہ و مزاح کے تیر و سنا برساتی اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے نا تجربہ کار جوانی کے نشے میں محو سود و زیاں سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونہالان قوم کو جادۂ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پر اثر لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہوگا؟ اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے، بول اٹھے، صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلبہ کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت ڈیوڑا ہو گیا ہے۔ ایک رکن نے جو چشمہ لگائے تھے اور ہفتہ بار اخبار کے مدیر اعزازی تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، ہمارے شہر سے روز بروز غیرت، شرافت، مردانگی، نیکوکاری و پرہیزگاری اٹھتی جا رہی ہے، اور اس کی بجائے بے غیرتی، نامردی، بزدلی، بدماشی، چوری اور جعلسازی کا دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال مطلب نشے والی چیزوں کا استعمال بڑھتا گیا ہے۔ قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیہ نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب
محض ان زنانے بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے زر حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس سعی و کوشش میں جامع انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور کبھی افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیز ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے۔ گو قد ٹھگنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے مگر سر بڑا تھا، جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجے میں حد درجہ متانت تھی۔ بولے، حضرات، میں اس امر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقے کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تہذیب و تمدن کے لیے باعث صدعار ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے، مطلب اس کام کو کس طرح سے روکا جائے۔ اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا ذلیل پیشہ چھوڑ دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس پر ایک طویل فرمائشی کہا پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں یک بارگی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ مطلب اچانک سے جو ایک ماتم بنا ہوا تھا وہاں پہ لوگ ہنسنے لگے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے، حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنا طبقے کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، یہ عورتیں خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے، بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بلدیہ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا، صاحبان، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہا اور بالآخر تمام اراکین کی اتفاق رائے سے یہ امر قرار پایا کہ زنانے بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔ ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتیں، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور چاروں ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچا راستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا، جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروندوں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموشہ میں آدم ذات کی صورت نظر نہ آتی تھی، مطلب کوئی بھی انسان کا بچہ وہاں نظر نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے، مطلب کبھی کبھی وہاں دن میں بھی گیدڑ نظر آتے تھے۔ 500 سے کچھ اوپر بیسیاؤں میں سے صرف 14 بیسیاں ایسی تھیں جو اپنے عشاق کی وابستگی یا خود اپنی دل بستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادانہ رہنے پر مجبور تھیں اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے اس علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھیں، ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یا تو اسی شہر کے ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کے کونوں کھدروں میں جا چھپیں گی یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خردسال لڑکا تھا۔
दोनों ने मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे सिगरेट, बीड़ी, चने और गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का ख्वांचा लगा दिया। बुढ़िया को आए अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि एक बूढ़ा किसान कहीं से एक मटका उठा लाया और कुएं के पास ईंटों का एक छोटा सा चबूतरा बनाकर 1 पैसे के 2 शक्कर के शरबत के गिलास बेचने लगा। एक कंजड़े को जो खबर हुई वो एक टोकरे में खरबूजे भरकर ले आया और ख्वांचा वाली बुढ़िया के पास बैठकर ले लो खरबूजे, शहद से मीठे खरबूजे की सदा लगाने लगा। एक शख्स ने क्या किया, घर से सिरी पाए पका कर देगची में रख कर ख्वांचे में लगा लिए। थोड़ी सी रोटियां, मिट्टी के 2-3 प्याले और टीन का एक गिलास ले आ मौजूद हुआ और उसी बस्ती के लोगों को जंगल में घर की हंडिया का मजा चखाने लगा। उन वैश्यों के मकानों की तामीर की निगरानी उनके रिश्तेदार या कारिंदे तो करते ही थे। किसी दिन वो दोपहर के खाने से फारिग होकर अपने उशाक के हमरा खुद भी अपने अपने मकानों को बनता देखने आ जाती और गुरूब आफताब से पहले यहाँ से न जाती। उस मौके पर फकीरों और फकीरनियों की टोलियां न जाने कहाँ से आ जाती और जब तक खैरात न ले लेती अपनी सदाओं से बराबर शोर मचाती रहती और उन्हें अब बात न करने देती। उस इलाके में जहाँ थोड़े ही दिन पहले हू का आलम था, अब हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल नजर आने लगी। शुरू में उस इलाके की वीरानी में उन वैश्याओं को यहाँ आकर रहने के ख्याल से जो वहशत होती थी वो बड़ी हद तक जाती रही थी और अब वो हर मर्तबा खुश अपने मकानों की आराइश और अपने मरगूब रंगों के मुतालिक मेमारों को ताकीदें कर जाती थीं। 6 महीने गुजर नहीं पाए थे कि ये 14 मकान बनकर तैयार हो गए। ये सब के सब 2 मंजिला और करीब एक ही वजह के थे। 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। बीच में चौड़ी चिकली सड़क थी। हर एक मकान के नीचे 4 दुकानें थीं। मकान की बालाई मंजिल में सड़क के रुख वसी बरामदा था। उसके आगे बैठने के लिए कश्ती नुमा शहनशीन बनाई गई थी, जिसके दोनों सिरों पर या तो संगे मरमर के मोर रक्स करते थे और या जलपरियों के मुजस्समे तराशे गए थे, जिनका आधा धड़ मछली और आधा इंसान का था। बरामदे के पीछे जो बड़ा कमरा बैठने के लिए था, उसमें संगे मरमर के नाजुक सुतून बनाए गए थे। फर्श चमकदार पत्थर का बनाया गया था। जब संगे मरमर के सुतूनों के अक्स उस फर्शे जुमुर्दी पर पड़ते तो ऐसा मालूम होता गोया सफेद बुराक परों वाले राजहंसों ने अपनी लंबी लंबी गर्दनें झील में डुबो दी हैं। रफ्ता रफ्ता दूसरे लोग भी उस बस्ती में आने शुरू हुए। चुनांचे शहर के बड़े बड़े चौकों में तांगे वाले सदाएं लगाने लगे, आओ कोई नई बस्ती को। शहर से 5 कोस तक जो पक्की सड़क जाती थी, उस पर पहुंचकर तांगे वाले सवारियों से इनाम हासिल करने के लालच में या उनकी फरमाइश पर तांगों की दौड़ें कराते, मुंह से हारन बजाते, और जब कोई तांगा आगे निकल जाता तो उसकी सवारियां नारों से आसमान सर पर उठा लेती। उस दौड़ में गरीब घोड़ों का बुरा हाल हुआ जाता था और उनके गले में पड़े हुए फूलों के हारों से बजाय खुशबू के पसीने की बदबू आने लगती। रिक्शे वाले तांगे वालों से क्यों पीछे रहते? वो उनसे कम दाम पर सवारियां बिठाकर तर्रारे भरते और घुंघरू बजाते उस बस्ती को जाने लगे। अलावा अजी हर हफ्ते की शाम को स्कूलों और कॉलेजों के तलबा एक एक साइकिल पर दो लदे जौक दर जौक उस पुरअसरार बाजार की सैर देखने आते, जिससे उनके ख्याल के मुताबिक उनके बड़ों ने खामखा महरूम कर दिया था। रफ्ता रफ्ता उस बस्ती की शोहरत चारों तरफ फैलने और मकानों और दुकानों की मांग होने लगी। वो वैश्याएं जो पहले उस बस्ती में आने पर तैयार न होती थीं, अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखकर अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगी। कई औरतों ने तो झट जमीनें खरीदी। उन वैश्याओं के साथ उसी वज़ाकता के मकान बनवाने शुरू कर दिए। अलावा अजीम शहर के बाज महाजनों ने भी उस बस्ती के आसपास सस्ते दामों जमीनें खरीदकर किराए पर उठाने के लिए छोटे छोटे कई मकान बनवा डाले। नतीजा ये हुआ कि वो फाहिशा औरतें जो होटलों और शरीफ महलों में रूपोश थीं,
بعض چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آ بسے جو عیالدار تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ان ویسیاؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی، جو تھوڑے دنوں بعد منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاک خانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈاک خانے کے باہر ایک صندوقچے میں لفافے، کارڈ اور قلم دواد رکھ بستی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے۔ ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولیوں کا فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلوں، چاقوؤں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔ اس پر سرکار کو خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ تھیٹریکل کمپنی 2 مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لے گئی۔ اس شہر کے ایک سنیما مالک نے سوچا کیوں نہ اس بستی میں بھی ایک سنیما کھول دیا جائے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن کر خرید لی اور جلد تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ چند ہی مہینوں میں سنیما ہال تیار ہو گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگوایا گیا تاکہ تماشائی اگر بائسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچے میں بیٹھ سکیں۔ ان کے ساتھ لوگ یوں ہی سستانے یا سیر دیکھنے کی غرض سے آ کر بیٹھنے لگے۔ یہ باغیچہ خاصی سیرگاہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ پیاس بجھانے والے پانی پلانے والے لوگ کٹورا بجاتے اس باغیچے میں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔ سر کی تیل مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز خوشبو والے تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیبوں میں ٹھونسے، کاندھے پر میلا کچیلا تولیہ ڈالے، دل پسند دل بہار مالش کی صدا لگاتے درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ اس واقعے کو 20 برس گزر چلے ہیں، اس واقعے کو 20 برس ہو چکے ہیں۔ یہ بستی اب ایک پراسر شہر بن گئی ہے، لوگوں سے بھرپور طرح سے جتنے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آنے لگے ہیں، جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی، کچہری بھی اور جیل خانہ بھی۔ آبادی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ شہر میں ایک کالج، 2 ہائی اسکول، ایک لڑکیوں کا اور ایک لڑکوں کا اور 8 پرائمری اسکول بھی ہیں جن میں سرکار کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 6 سنیما ہیں اور 4 بینک جن میں سے 2 دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کی شاخیں ہیں۔ شہر سے 2 روزانہ 3 ہفتہ بار اور 10 ماہانہ رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ ان میں 4 ادبی، 2 اخلاقی و معاشرتی و مذہبی، 1 صنعتی، 1 طبی، 1 زنانہ اور 1 بچوں کا رسالہ ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں 20 مسجدیں، 15 مندر اور دھرمشالے، 6 یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم اور 3 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں جن میں سے 1 صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ شروع میں کئی سال تک یہ شہر اپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اسے نامناسب سمجھ کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، یعنی بجائے حسن آباد کے حسن آباد کہلانے لگا، مگر یہ نام چل نہ سکا کیونکہ عوام حسن اور حسن میں امتیاز نہ کرتے۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورق گردانی اور پرانے نوشتوں کی چھان بین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا، جس سے یہ بستی آج سے سینکڑوں برس قبل اجڑنے سے پہلے موسوم تھی، اور وہ نام ہے آنندی۔ یوں تو سارا شہر بھرا پورا، صاف ستھرا اور خوش نما ہے، مگر سب سے خوبصورت، سب سے بارونق اور تجارت کا مرکز وہی بازار ہے جس میں زنانیں بازاری رہتی ہیں۔ تو یہ تھا غلام عباس کا مشہور افسانہ آنندی، اس کا متن، جو کہ آپ کے ایگزام میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آپ اس کو پڑھیے گا اور اس سے اپنے سوالات کیجیے تاکہ ہم ان کو بتائیں۔ جب آن لائن آپ کی کلاسز ہوں گی تو ہم اس میں آپ کو اس کے بارے میں اور تفصیل سے بتائیں گے۔ اب ہم اگلے لیکچر میں افسانہ آنندی کا تنقیدی جائزہ، خلاصہ اور اس میں آئے کچھ مشکل الفاظ اور اس سے بننے والے سوالات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کلاس کو بار بار سنیے اور ایگزام کی اچھے سے تیاری کیجیے۔